والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون نے اللہ کی زمین پر سرکشی کی، بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کو فراموش کیا، اور بغاوت میں اس حد تک بڑھ گیا کہ خود خدائی کا دعویٰ کر دیا اور یہ کہا مجھ سے بڑھ کر کوئی خدا ہے ہی نہیں، انا ربکم الاعلی. یعنی اللہ کے حق کو بھائی کیا کیا؟ ضائع کیا. دوسری طرف بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. غلام کیسے بنایا؟ ان میں تفریق، دڑا بندی، گروہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بنی اسرائیل پر ظلم کیے. ان کے بچوں کو ذبح کیا، ان کی بچیوں کو اپنا باندی اور غلام بنا لیا. شہروں میں جتنے ذلیل کام تھے ان کے ذمے، دینا ان کو کچھ نہیں، شہر میں وہ رہ نہیں سکتے. یعنی اللہ کے حق کو بھی ضائع کیا، اللہ کے بندوں کے حق کو بھی ضائع کیا، اور ضائع کیا اس طاقت کے بل بوتے پر جو اللہ نے اس کو دی تھی. بھائی کس نے دی تھی؟ چونکہ قرآن بار بار یہ بتا چکا ہے کہ یہ بادشاہت جو ہے بھائی یہ کون دیتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اب جب فرعون کی یہ حالت ہوئی، اس نے ظلم کی حد کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سنبھلنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اب اللہ کے قانون میں بول نہیں سکتے. ظلم کی ایک رات چلتی رہتی ہے اور بھائی پھر ہر رات کی ایک دن صبح ہوتی. مثلا شام میں ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، ہم نے اس وقت سے شام میں ظلم ہی دیکھا. چونکہ شامی بڑے بڑے علماء، عرب علماء پاکستان بھی آتے تھے، ان کے مضامین بھی نظر سے گزرتے تھے، اور بر صغیر کے بہت سے علماء جب شام کے دورے پر گئے ان کے ساتھ کیا حشر ہوا یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. میں اپنے زمانہ حفظ سے سنتا آ رہا ہوں. یہ جو موجودہ خناس تھا بشار الاسد، اس کا والد تھا حافظ الاسد. ظلم کرتے رہے. اللہ نے اب ان کی حکومت کو توڑا جا کے. ظلم کی داستانیں ایسی ایسی ہیں کہ توبہ توبہ توبہ، خوف آ رہا ہے انسان کو. 2,000 بندوں کی اجتماعی قبریں، 2,000 لاشیں. بھائی کتنی لاشیں؟ پرسوں ایک انکشاف ہوا کہ اب تک کم سے کم کوئی 4-5 ہزار قیدی ایک ملک کو بیچا گیا تاکہ وہ ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کر پیوند کاری کر سکے اور تجربات کر سکے. اور دمشق کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، شیخ عبد الفتاح جیسے بڑے بڑے
کسی بڑے عالم کو دمشق میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اگر کوئی عام عالم بھی دورے پر جاتا، مولانا ابو الحسن علی ندوی جیسا بندہ جس کا پوری دنیا میں شہرت تھی، عرب دنیا میں بڑا، میں ان کا سفر نامہ 90 سے پہلے کا ہے، میں نے بہت سال پہلے پڑھا تھا کہ ہم دمشق کے دورے پر گئے، 2 عرب عالم تھے، تیسرے مولانا ندوی تھے، تینوں بزرگ تھے اور تینوں بین الاقوامی شخصیت تھی۔ اجازت لے کر دمشق گئے، کہنے کہ پہلے دن جب ہم دمشق میں پہنچے تو تھکے تھکائے ہوٹل پہنچے، رات کو آرام کیا۔ تینوں نامور شخصیات ہیں، کوئی گمنام نہیں، بین الاقوامی بندے ہیں، جس طرح مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک، مفتی تقی عثمانی وغیرہ، یہ تینوں اس زمانے کے ان سے بھی زیادہ شہرت یافتہ تھے۔ کہنے لگا تہجد کے وقت پولیس کی گاڑی آئی، ہم تینوں کا سامان اٹھایا، ایک جیپ میں پھینکا اور ہمیں دھکے سے، عمر رسیدہ بزرگ تھے تینوں، دھکے مار کر گاڑی میں بٹھایا، ٹھوسا گاڑی میں، گاڑی بھگائی۔ ہمارا کچھ کر سکتے نہیں تھے چونکہ بین الاقوامی بندے تھے، پوری دنیا میں شور مچ جانا تھا، تو ہمیں شام کی سرحد سے باہر چھوڑ کر آ گئے۔ یعنی ابھی ان کی جیلوں سے ایسے لوگ نکل رہے ہیں کہ جو 40 سال سے تہ خانوں میں بند تھے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ دنیا میں موبائل آ گئے، دنیا میں کیا آ گئے، اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ باتیں تقریباً آپ سب کی نظر میں آ ہی رہی۔ اب ظلم کی ایک حد تھی، لیکن اللہ نے بھائی پھر اس کو کیا کیا؟ ختم کیا، ذلیل و رسوا کیا۔ انسان بڑا، قرآن کریم پتہ کیا کہہ رہا ہے سورہ النحل میں؟ اے لوگو، اگر ہم تمہارے مچائے ہوئے ظلم کو صاف نہ کریں تو تم زمین پر فساد مچا دو۔ میں اس کو یوں عرض کرتا ہوں، اگر انسان کے مچائے ہوئے گند کو اللہ تعالیٰ بارش اور ہواؤں کے ذریعے صاف نہ کرے، بھائی یہ زمین کی ساری فضا کو کیا کر دے گا؟ گندا کر دے گا۔ یہی معاملہ ہے ظلم کا۔ فرعون نے حد کر دی، اللہ کا حق بھی پامال کیا اور اللہ کے بندوں کا حق بھی پامال کیا۔ اور اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین نے ایسی انصاف کی حکومت کی، ایسی انصاف کی حکومت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، جو نصیحتیں کی ان میں سے کہا معاذ کسی پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ ظالم کی بد دعا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی کڑی گرفت رکھتے کہ کسی پر کوئی ظلم نہ کر پائے۔ اور ان لوگوں کی خدا ترسی کی حد دیکھو۔ حضرت عثمان غنی 42-43 لاکھ مربع میل کے حاکم، اچانک بغاوت اٹھی، 40 دن حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، تو سارے جو ہیں اجازت مانتے رہے کہ ہم ان کے مقابلے پر تلوار چلائیں۔ اگرچہ مدینہ میں اس وقت قوت تھوڑی تھی، چونکہ 3-4 جگہ جنگ چل رہی تھی، فوجی سارے ادھر مصروف تھی، وہ پیدل دور تھے، موبائل کا دور نہیں تھا، جلدی مدد آ نہیں سکتی تھی، اور حج کے دن تھے، مدینہ کی بڑی شخصیات ساری حج پر تھی، اور اس زمانے میں رابطے ہوا نہیں کرتے تھے۔ باغیوں نے، خبیثوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی اور کچھ صحابہ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کیا کہہ رہے ہیں؟ مدینہ میں تلوار، اپنی جان دے دی۔ کسی نے پوچھا آپ ہمیں حکم کیوں نہیں دے رہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں سنی ہیں کہ عثمان تجھے شہید کیا جائے گا ظلمن، یہ ہو کر رہنا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ اللہ کے نبی نے مجھ سے کیا فرمایا تھا؟ عثمان تجھے کس طرح شہید کیا جائے گا؟ یہ ہو کر رہنا ہے، شاید وہ وقت آ گئے۔ دوسرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ عثمان اگر مدینہ میں ایک مرتبہ تلوار چل گئی نا تو پھر قیامت تک یہ رکے گی نہیں۔
بڑا نقصان کرے گی یہ تلوار، اور میں اس تلوار کا افتتاح نہیں کروں گا، میری طرف سے نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں میں تلوار جب چل پڑی نا، اور مجھے لگتا ہے تلوار چلنے کا دور آ گیا، لیکن اس تلوار کی کٹائی میں نے شامل ہے، مجھے ذبح کر دے۔ اور بھائی خود مظلومانہ شہادت دی کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے پھر وہاں سے تلوار چلی مسلمانوں میں، چلتے چلتے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور پھر واقعہ کربلا، پھر بعد کی پتہ نہیں کہ قتل و غارت پوری صدی چلتی رہی، آپس کے جھگڑے چلتے رہے۔ تو عثمان غنی کو یہ کس نے بتا دیا تھا؟ اللہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بتا دیا تو عثمان غنی نے فرمایا میں خود اپنی مظلومانہ شہادت دے دوں گا، لیکن میں اس گند میں اپنا دامن گندا ہونے نہیں دوں گا۔ ظلم نہیں کیا کسی پر۔ بھائی اب میں اور آپ کے پاس نہ حکومت ہے، لیکن کم سے کم ہم اپنے دائیں بائیں، اپنے گھر، اپنے خاندان میں اس کا پکا تہیہ کریں کہ ہم زندگی میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم زندگی میں کبھی کسی پر زیادتی، لین دین میں بھی کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی معاملے میں۔ اور بھائی زندگی نے یہ سمجھا دیا ہے، اب تو واقعات آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا تھا، ظلم کیا تھا، اب ایک صاحب نے ظلم کر کے اپنی زندگی میں اپنے بہن بھائیوں کی جائیدادوں کو لوٹا، کروڑوں لوٹا، بلکہ کروڑوں نہیں اربوں لوٹا، اور بہن بھائیوں کو بالکل دیوالیہ کر دیا، دیوالیہ کر دیا۔ اور وہ جو دوسرے بہن بھائی تھے وہ بیچارے مزدوریوں تک آ گئے، وہ مزدوریاں کی۔ اب بڑھاپے کے بعد یہ سارے بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اولادوں میں صورتحال الٹ ہو رہی ہے۔ وہ جس نے کروڑوں لوٹا تھا اس کے بیٹے اور پوتے مزدوریاں کرتے، اور جنہوں نے خود مزدوریاں کی تھی ان کے پوتے بیٹے آج فیکٹریوں کے مالک، آج کس کے مالک ہیں؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ ہاں دیکھیے، میرا تفسیر کا ذوق یہ ہے کہ ہر آیت سے یہ سمجھنا کہ یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہی ہے، یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہی ہے۔ اس لیے زندگی میں ہم کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی حد کر دی، اللہ تعالیٰ نے بھائی پھر فرعون کو ذلیل و رسوا کیا، ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش عبرت کدہ بنی پڑی ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک پاکستانی عالم سے سنا تھا کہ میں مصر گیا جہاں اس کی لاش ہے، میں نے وہاں دیکھا عام کافر گورے تو وہاں سیر کرتے پھر رہے ہوتے ہیں نا، کہنے لگے ایمان کے نور سے کچھ سمجھ آتا ہے، اس کی لاش پر جب ہم گئے کہنے لگے وہاں بڑی نحوست ہے، وہاں کیا ہے؟ بہت نحوست ہے، وہاں یوں لگتا ہے جیسے آج بھی اس پر کیا برس رہی ہے؟ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء اور اسلام نے میری اور آپ کی تربیت یہ کی ہے کہ ہم زندگی میں کبھی بھی کسی پر ظلم۔ میں ایسے موقع پر ایک واقعہ بہت سناتا ہوں آپ کو، میں نے 10ویں مرتبہ سنایا، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں ہر وقت اس کو یاد رکھتا ہوں، اور بعض دفعہ کسی معاملے میں کسی پر غصہ بھی آ جاتا ہے، اس واقعہ نے بڑی سمجھ دی کہ نہ بریک لگا لو، جو بندہ جو کر رہا ہے کرتے رہنے دو، جو بندہ جو کر رہا ہے کرتے، ان کو اللہ کے حوالے کرو، خود نہ انتقام لینے کے چکروں میں پڑو۔ اے میرے اللہ یہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو۔ دین کے معاملے میں میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اس نے اونچ نیچ کی، اللہ نے خود اس پر پکڑ کی، بندہ اس کے کام میں نہ پڑے۔ شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو ایک مرض تھا، میرے درسوں میں بھی واقعہ بار بار سنایا ہے،
اور جمعے میں بھی سنایا ہے، بڑا عبرت ہے، مجھے تو بڑی عبرت ملتی ہے اس واقعے سے۔ اس کو ایک مرض تھا، کوئی ایسا خطرناک، کو کینسر نما پھوڑا تھا۔ حکیموں نے، اس زمانے کے حکیموں نے یہ کہا کہ اس کا علاج صرف ایک ہے کہ اس شرائط کا، اوصاف کا نوجوان لیا جائے، انسان، اس کو قتل کیا جائے اور تڑپتے تڑپتے اس کا پتا نکالا جائے اور اس کا پتا دوائیوں میں شامل کر کے اس پر لگایا جائے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایسے نوجوان کو تلاش کیا، نوجوان مل گیا، وہ ایک غریب ماں باپ کا بیٹا تھا اور اس ماں باپ کو بادشاہ کی طرف سے بہت ہیرے جواہرات کے ذریعے نوجوان کو خرید لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس زمانے کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ بادشاہ کی جان جو کہ پوری ریاست کے لیے ضروری ہے، تو ایک بندے کی جان دے کر بادشاہ کو بچانا اس کی شرعاً اجازت ہے تاکہ ملک بچ جائے۔ آپ کو پتا سرکاری فتوے اس طرح کے ہوتے ہیں نا، سرکاری فتوے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ آرڈر ہو گئے، اب بادشاہ کے سامنے جب اس کو لایا گیا، چونکہ حکیموں نے کہا تھا تڑپتے تڑپتے کا کیا نکالنا، پتا، جب اس کو قتل لگے نہ کرنے تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بے بسی سے مسکرا پڑا۔ بعض دفعہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، مسکرا پڑتا ہے، میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ پڑا اور وقت یہ ہے کہ اب اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہے نوجوان یہ کون سا موقع ہے مسکرانے کا، تو اب تلوار کی نوک پر کھڑا ہے۔ اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا بادشاہ جی، ماں باپ پر انسان کو ناز ہوتا ہے، میرے ماں باپ پیسہ لے کر بک گئے، انصاف کی تھوڑی بہتی توقع قاضی سے ہوتی ہے، قاضی کا فتویٰ آ چکا ہے، دنیاوی طور پر آخری سہارا بادشاہ بنتا ہے، تو بادشاہ میرے سامنے بیٹھا ہے، وہ اپنی شفا میرے قتل میں دیکھ رہا ہے، وہ اپنی شفا کس میں دیکھ رہا ہے، اس بے بسی پر مسکرا رہا ہوں۔ بس یہ الفاظ اس نوجوان نے کچھ اس درد سے کہے کہ بادشاہ جذبات میں اپنی جگہ کرسی سے اٹھا، اس نوجوان کو سینے سے لگایا، اس سے معانقہ کیا، اس کا ماتھا چوما، اس کو بہت سارے انعامات دیے، اسے کہا جا بیٹا تو جوان ہے، تیری زندگی بڑی باقی ہے، تو جا موج کر، اللہ نے مجھے شفا دینی ہوئی مل جائے گی، میری موت آنی ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں اس طرح کے نوجوان کو صرف اپنے زخم ٹھیک ہونے کے لیے اس کو بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ شخصادی آگے لکھتی ہے کہ جس دن بادشاہ نے اس نوجوان کو بری کیا، اگلے ہی دن سے زخم خشک ہونا شروع ہو گیا۔ اگلے ہی دن سے زخم کیا ہو گیا؟ چند دنوں میں اللہ نے بادشاہ کو کیا دے دی؟ شفا دے دی۔ اس لیے فرعون کے ظلم کا قرآن یہاں تذکرہ کر رہا ہے کہ فرعون نے زمین میں مصر میں سرکشی کی، انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا اور بچیوں کو اپنا باندی بنایا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ قرآن کہہ رہا ہم نے پھر اس کو کیسا نشان عبرت بنایا۔ دوسری بات جس کی طرف کل کے درس میں نے اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر قابو کیسے پایا، ان میں آپس میں تفریق ڈال دی، دڑا بندی ڈال دی، گروہ بنا دیے، اور یہی لعنت آج کے مسلمانوں پہ پڑی ہے۔ یہی لعنت کس پر پڑی ہے؟ آج کے مسلمانوں پہ۔ ہمارے یہاں مسلمان ایسی فرقہ بندی میں بٹے ہیں، مذہبی اور سیاسی۔ بھئی آپ ہمارے ملک میں سیاسی دڑا بندی دیکھ رہے ہیں 10-15 سال سے کی شدت میں؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مذہبی فرقہ بندی تو چلتی ہی رہتی ہے یہاں، مذہبی فرقہ بندی بھائی کیا ہوتی رہتی ہے؟ چلتی رہتی، اور اس سے مسلمان تباہ ہو گئے، ایک دوسرے کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں،
ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو کافر بناتے. اور جب کوئی قوم آپس میں بکھر جائے تو بھائی پھر دوسری قومیں اس پر غالب آ جاتی ہیں کہ نہیں؟ دوسری قومیں غالب آ گئی. ہماری صورتحال یہی ہے. ہمارے یہاں فرقہ وریت، میں عرض کر رہا ہوں، اس حد تک چلی گئی کہ اس بنیاد پر ہم دوسروں کے جنازے نہیں پڑھتے، دوسروں کو سلام نہیں کرتے، دوسروں کو سلام نہیں کرتے. میں الحمدللہ اس بس دامن بچا کے رکھا اس سے بہت. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے مجھے خود اس مشکل سے گزرنا پڑا کہ جب یہ مسجد کی تعمیر کی تو فوراً بھائی مقابلے پر مسجد بنائی کہ نہیں دوستوں نے؟ بھائی اس سے تو آپ ہر روز ہی دیکھتے ہیں نا. حالانکہ شاید میں نے کبھی یہ بات نہ کی ہو، جب یہ جگہ خریدی میں نے اس کا بہت اطمینان کیا کہ اس کے دائیں بائیں کوئی مسجد نہ ہو، اس کے دائیں بائیں کوئی مسجد وہاں بنانی ہے. مجھے ایسی جگہ بھی جگہ مل رہی تھی جہاں آبادی تھی، لیکن وہاں ساتھ مسجد تھی. میں نے کہا نہ، ایسی جگہ نہیں بنانی، چونکہ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ ضرورت. یہ جگہ تھوڑی سی پیچھے تھی، یہ تو اب مسجد کے بعد تھوڑی بہت یہاں رستہ اور آبادیاں بنی ہیں نا، بنا لی. ہم نیچے کا پیر ڈال چکے، فوراً مقابلے پر مسجد آ گئی. چونکہ ڈسکا میں اس پر لڑائیاں ہوئی ہیں، کیس چلتے رہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم اس فرقہ وریت کے جھگڑے میں خود گیا دوستوں کے پاس. میں نے کہا بھئی آپ اطمینان سے اپنی مسجد بناؤ، ہماری طرف سے آپ کبھی بھی مزاحمت نہیں دیکھو، ہماری طرف سے کبھی بھی کوئی مزاحمت نہیں دیکھو گے. ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے. بنانا غلط ہے، چونکہ یہ مسجد پہلے بن رہی ہے، یہ مسجد پہلے بن رہی ہے، اب ضرورت نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ کو اس دھڑا بندی اور فرقہ وریت سے بھائی کیا کیا؟ بچایا. یہ دو باتیں قرآن نے اس آیت میں کی ہیں، اپنے آپ کو ظلم سے بچانا اور اپنے آپ کو بھائی دڑا بندی سے. یہ اختلاف جب خاندان میں آ جائے خاندان ڈوب جاتا ہے، جب گاؤں میں آ جائے گاؤں ڈوب جاتا ہے، جب برادری میں آ جائے برادری ڈوب جاتی ہے، جب پوری ملت میں آ جائے تو پوری ملت ڈوب جاتی ہے. اور جو قوم آپس کے اس انتشار پر قابو پالے وہ دنیا میں فاتح ہے. بھائی وہ دنیا میں کیا ہے؟ ایک مثال لے لیجئے، آپ کو بھی آتی ہے وہ مثال. اللہ کے نبی جب نبی بن کے تشریف لائے تو آپ کو پتہ ہے عرب قبائل میں کتنا انتشار تھا، مدینہ میں کتنا انتشار تھا. کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار. آپ جو حضرات حج پر گئے ہیں، کیا منظر ہوگا میدان مزدلفہ میں، مینا میں، کہ آئے حج پر ہے. بھئی آئے کس پر ہے؟ حج پر. سارا دن قبیلوں کے یوں لینے لگے ہوئی ہے. اس قبیلے کا شاعر اٹھ رہا ہے، وہ اپنے قبیلے کے فضائل بیان کر رہا ہے. ادھر کا کرائے کا ٹٹو شاعر اٹھ رہا ہے، ادھر کا اٹھ رہا ہے، ادھر کا اٹھ رہا ہے. بس حج اس چیز کا نام رہ گیا تھا کہ ہم تم سے بہتر ہیں. کیا؟ ہم تم سے بہتر ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں. اس پر لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی محنت کی، ان سب کو ایک چھتری کے نیچے جمع کیا، ایک کلمہ پر جمع کیا اور اعلان کیا، خود عرب ہونے کے باوجود. اور عربوں میں سب سے اعلیٰ خاندان بھائی کون سا ہے؟ ہاشم. یعنی خود دنیا کے اعلیٰ ترین خاندان کے اعلیٰ ترین انسان ہونے کے باوجود اعلان کیا کسی اجمی پر کسی عربی کو کوئی فضیلت نہیں. غلام کو بیٹا بنایا زید بن حارثہ کو. اپنی بیٹیاں، 2 بیٹیاں بنو ہاشم سے باہر دے دی. حضرت عثمان کے نکاح میں. حضرت عثمان جو ہے وہ ہاشمی نہیں ہے. خود اپنے نکاح
صدیق اکبر کی بیٹی سے کیا وہ ہاشمی نہیں ہے، حضرت عمر کی بیٹی سے کیا وہ ہاشمی نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کے یہودی جو 2 عورتیں مسلمان ہوئی ان سے بھی کیا کر لیا؟ حضرت جویری، حضرت زینب کون ہے؟ ان سے بھی نکاح کر لیا، قبائل کو توڑ دیا، اور ایک ہی بات سمجھائی، تم اللہ کے بندے ہو، تم سب کون ہو؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو تم ایک باپ کی اولاد ہو، اور کہہ دیا اللہ کے یہاں سب سے معزز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ اور جب یہ اللہ کے نبی نے یہ بیس بنا دی، آئے ہائے ہائے ہائے، پھر یہ عربوں کے بدو ایک کلمہ پر جمع ہو کر اٹھے، اور اٹھ کر بھائی پوری دنیا کو فتح کر لیا کہ نہیں؟ میں آپ کو اکثر سناتا ہوں، مقداد بن اسود جب مصر کی حکومت سے مذاکرات کر رہے تھے نا، مقداد بن اسود، اسود کہتے ہیں بہت زیادہ، یہ کالے تھے، اور جو دوسرے صحابہ ان کے وفد میں تھے وہ گورے چٹے۔ عربوں کے یہاں کوئی گوروں کے اوپر کالا امیر، بھائی گوروں کے اوپر کون امیر؟ تو مصر کے بادشاہ مقوقس نے کہا وفد کو، تم نے یہ کیا ظلم کیا، اس کالے گلوٹے کو اپنا امیر بنا رکھا ہے؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی ہمارے دین کی سچائی ہے، چونکہ میں اسلام پہلے لایا ہوں، ہمارے دین نے گورے اور کالے کی تفریق کو بٹھا دیا ہے۔ تو جب یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے بھائی پھر مسلمانوں کو فاتح بنا دیا کہ نہیں؟ فاتح بنا دیا۔ اس لیے میں نے یہ دیکھا جہاں دھڑا بندی آئی وہاں کیا ہو گیا؟ بڑا غرق ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، چند دن پہلے میں ایک جگہ بیان کے لیے انہوں نے مجھے بلایا، مسجد میں جھگڑا تھا، چدراہٹ کی بنیاد پر، یہ گھر بھی چودھری ہے، یہ گھر بھی چودھری ہے، مسجد میں 2 دڑے۔ انہوں نے مسجد میں الگ مولوی رکھ لیا، انہوں نے الگ رکھ لیا، وہ ادھر نماز کروا رہے، وہ ادھر کروا رہے۔ بھائی میری بات سن رہے؟ جھگڑا ہو رہا کہ جی یہ دروازہ، ادھر بھی دروازہ نکالو، یہ ادھر ہمارے گھر ہیں، ہم ادھر سے آئیں گے، ہم ادھر سے آئیں گے۔ میں وہاں بیان گیا، میں نے وہاں کے دوستوں کو کہا مجھے بیان کے لیے نہ بلاؤ۔ جب میں کرسی پر بیٹھ گیا تو میں لیگل ابتباط میں نے کرنی نہیں، میں نے تو سیدھی سیدھی کرنی ہے، تمہاری لڑائی نہ بڑھ جائے، میں کل گنے مجھ سے آپ دیکھی جائے۔ میں نے وہاں جا کے کہا یار قرآن کے 30 پارے ہیں، وہ بھی 15 کرو، وہ بھی کیا کرو؟ 15 کرو۔ لا الہ الا اللہ، اس کے بھی 2 ٹکڑے کرو، تم لا الہ الا اللہ لے لو، تم محمد رسول اللہ لے لو۔ صاف کہا، ڈوب کے مر جائے وہ مسلمان جس کی چدراہٹ مسجد میں آ گئی، جس کی چدراہٹ کس میں آ گئی؟ پھر وہاں اختلافات کی نحوست کیا پڑی تاریخ میں، گھنٹہ سوا گھنٹہ بیان۔ ابھی تک تو ان کی اطلاع یہ ہے کہ جی سارے ٹھنڈے ہو گئے، دوبارہ ایک نماز شروع ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ ایک نماز شروع ہو گئی۔ ان کے سامنے ہاتھ باندھے، او اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، تم اپنا کلہ اونچا کر کے مسجد میں آتے ہو کہ ادھر ہم چودھری ہیں، ادھر ہم چودھری ہیں۔ سب سے بڑا وہ چودھری ہے جس کا یہ گھر ہے، اس نے گچی مروڑ دینی ہے، اس نے کیا کرنی ہے؟ جو اس کے سامنے اپنا کلہ اونچا کرتا ہے وہ الٹے منہ اٹھا کر مارتا ہے زمین پر۔ تم فرعون سے بڑے ہو، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں، اس کے سامنے تو بڑے بڑے فرعون نہیں ٹھہر سکتے۔ اللہ کے گھر میں آ کے یہ کہتے ہو میں بڑا ہوں؟ کیا اللہ کے گھر میں آ کے یہ کہتے ہو میں چودھری ہوں؟ نا 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 نا۔ بھائی میں ایک بات آپ سے عرض کروں، چونکہ یہ ہمیں خاندان کی طرح ہے جو آپ حضرات صبح درسوں میں آتے، اس مسجد میں
میں نے یہی ذہن رکھا اور جب تک میں زندہ ہوں میں نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس مسجد میں کوئی چودھری نہیں ہے، اس مسجد میں کوئی صدر نہیں ہے، اس مسجد میں کسی کا آرڈر نہیں چل سکتا، اس مسجد میں سب نماز پڑھنے والے ہی نماز عید کی نماز کا ٹائم طے کریں گے، اس مسجد کے سارے معاملات یہاں سے لے کے یہاں تک سب برابر، سب کیا ہے؟ برابر ہے، اور میں خود سب سے آخر میں ہوں، سب سے آخری صف میں۔ اگر یہاں کے کرتا دھرتا کے نام لکھے جائیں گے تو میرا نام سب سے آخر میں، میرا نام کیا؟ سب سے آخر میں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جب ہم اس میں داخل ہو گئے پھر ہر چیز ختم۔ یہ جی جنرل سیکرٹری ہے جی، اب نماز کا ٹائم بدلنا، صدر سے اجازت لو جی، بھائی کس چیز کی اجازت لو؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو ہر نمازی کا ہے، یہ تو ہر مسلمان کا ہے، یہاں تو ہر کسی کا حق برابر ہے۔ ہم اس میں داخل ہو کر کوئی مغل پٹھان، کوئی ہاشمی غیر ہاشمی، کوئی سید، کچھ بھی نہیں رہے، ہم سب کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ قال انی عبد اللہ۔ تو آج کے سبق کی اس آیت میں دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں کہ ایک فرعون نے ظلم اور غرور کیا، اور دوسرا اس نے بنی اسرائیل میں انتشار پیدا کیا۔ ہم ان دونوں باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے مصر میں سرکشی کی، عرض سے مصر کی زمین مراد ہے، یقیناً فرعون نے مصر میں سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعا، اور مصر کے لوگوں کو دھڑوں میں بانٹ دیا، یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک جماعت کو بالکل کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا، یذبح ابناءہم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، ویستحیی نساءہم، اور ان کی بچیوں اور عورتوں کو زندہ رکھ رہا ہے تاکہ ان سے اپنی ہوس پوری کی جا سکے، ان کو اپنی ملازمہ بنا سکے۔ آگے قرآن فرما رہا انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فرعون جو تھا وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اس حد تک ظلم کیا، تبھی اللہ نے اس کی لاش کو مصر میں عبرت کدہ بنا کے آج بھی اس کی لاش لوگوں کے لیے عبرت بنی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔